السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پیپلز پارٹی کی سی ای سی نے نون لیگ کے ساتھ حکومت بنانے کی سخت مخالفت کر دی ہے۔ سی ای سی کے اکثریتی ارکان نے کیا تجاویز دی ہیں، اندرونی کہانی کیا ہے پیپلز پارٹی کے سی ای سی کے اجلاس کی؟ ویسے تو آن دا ریکارڈ تو ایک ہی بات بتائی گئی ہے شیری رحمان، شازیہ مری اور فیصل کریم کنڈی کی جانب سے، لیکن آف دا ریکارڈ سی ای سی کے اجلاس کی بڑی بڑی کہانیاں سامنے آئی ہیں اور نون لیگ کے لیے پیپلز پارٹی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ نون لیگ کو حکومت ملے گی وفاق میں یا نہیں، اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بنے گی یا نہیں، اس حوالے سے سی ای سی کا فیصلہ جو ہے یا سی ای سی کی جو تجاویز ہیں وہ بہت میٹر کر رہی ہیں، تو ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک تو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے سی ای سی کے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ آج اجلاس شروع ہوا تو 20-25 منٹ کے بعد آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اچانک باہر نکل کے چلے گئے، یعنی باہر زرداری ہاؤس سے ہی باہر نکل کر چلے گئے، اور 1 گھنٹے کے بعد آئے۔ 2 گاڑیوں کے قافلے میں آصف علی زرداری واپس آئے اور گئے تھے اور واپس آ گئے 1 گھنٹے میں۔ میں خود موجود تھا زرداری ہاؤس کے باہر اپنی کوریج پہ، لیکن کہاں گئے تھے زرداری صاحب؟ پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ زرداری صاحب اہم ترین ملاقات کے لیے، اہم شخصیت سے ملاقات کے لیے اجلاس چھوڑ کر چلے گئے تھے، کیونکہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جو صدارت کر رہا ہے شخص، وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صدارت کرنے والا ہی اٹھ کے چلا جائے؟ یہ تو نہیں ہوتا۔ تو صدارت کر رہے تھے آصف علی زرداری اور اٹھ کر چلے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انتہائی اہم مشن پر گئے تھے اور پھر واپس آ گئے۔ پتہ نہیں کہاں گئے تھے، کس سے ملنے گئے تھے، لیکن چلے گئے تھے، 1 گھنٹے کے بعد واپس آئے۔ اندرونی کہانی یہ ہے کہ پہلے تو تجاویز لی گئیں کہ الیکشن کا جائزہ لیا گیا کہ انتخابات کیسے ہوئے، نتائج کیسے ہوئے، نتائج جو تبدیل ہو رہے ہیں ان کا بھی جائزہ لیا گیا، پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو جو ہارنے والے ہیں، جو جیتنے والے ہیں، ان کو جو شکایات رہی ہیں ان شکایات کا بھی جائزہ لیا گیا، اور ان کا جو ازالہ ہوا نہیں ہوا، کتنا ہوا، اس کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پنجاب میں، سندھ میں، پنجاب میں، کے پی میں اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، چاروں صوبوں کا جائزہ لیا گیا، مرکز سمیت، وفاق سمیت۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نے اطمینان کا اظہار کیا، اور پنجاب کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ سندھ کے کچھ حلقوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو ریزرویشن ہیں، شکایات ہیں، ان کا بھی ڈسکس کیا گیا، لیکن پنجاب کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اور نون لیگ کے ساتھ حکومت بنانے کی سخت مخالفت کی ہے اکثریتی ارکان نے۔ اکثریتی ارکان کی رائے یہ سامنے آئی ہے سی ای سی میں کہ نون لیگ نے، کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے، نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی نشستیں دھاندلی کر کے چھینی ہیں، لہٰذا نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہیے ہمیں، پیپلز پارٹی کو۔ جو جماعت پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالے اس کے ساتھ اتحاد کیسے کر سکتے ہو؟ یہ سوالات اٹھائے سینئر جو رہنما ہیں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو سینئر رہنما اور سینئر ممبران ہیں، انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہیے، حکومت میں تو بالکل شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ، کیونکہ نون لیگ کا پورا میثاق جمہوریت سے لے کے، اس سے پہلے سے لے کے، اور اسپیشلی جو ابھی ریسنٹلی 10-15-20 سالوں میں ہوا ہے، مشرف دور کے بعد یہ چوتھی حکومت اب آئی ہے، یعنی آنے والی ہے، چوتھی اسمبلی آنے والی ہے، تو اس میں 3 اسمبلیوں میں نون لیگ کا تجربہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسا رہا، پیپلز پارٹی کا تجربہ نون لیگ کے ساتھ کیسا رہا۔
2013 سے 2018 تک کا جائزہ لیا گیا کہ بھائی اس وقت نون لیگ نے اقتدار میں تھی تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو انتقام کا نشانہ بنایا. ڈاکٹر عاصم حسین، شرجیل میمن، حامد سعید کاظمی سمیت علی نواز شاہ، بہت سارے اور پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں، وزراء جو ہیں، وہ گرفتار کیے گئے. ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا نون لیگ کے دور میں. سندھ کی بیوروکریسی کو گرفتار کیا گیا تھا، نیب کو ایکٹیو کیا ہوا تھا، رینجرز کے ذریعے انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا. یہ سارا جائزہ لیا گیا کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ کر سکتی تھی، انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا سکتی تھی، وہ بنایا. نہ صرف یہی، پنجاب میں نون لیگ کا اقتدار رہا ہے 15-20 سال، 20-25 سال. تو نون لیگ نے پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے. پنجاب کے ورکر جیالے جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں نون لیگ کی وجہ سے، اور نون لیگ سے خوش نہیں ہے جیالے تو پنجاب کے اسپیشلی. تو انہوں نے بھی مخالفت کی ہے کہ بھائی نون لیگ کے ساتھ کیسے اتحاد کر رہے ہو، اس سے نقصان ہوگا. تو اچھا، اس کا بھی جائزہ لیا گیا کہ بھائی نون لیگ جو حکومت بنانا چاہ رہی ہے، مینڈیٹ کتنا ہے، سب سے زیادہ مینڈیٹ کس کو ملا ہے. تو CEC کے اجلاس میں اکثریتی ارکان نے کہا کہ مینڈیٹ نون لیگ سے زیادہ تو PTI کے حمایتی آزاد امیدواروں کو ملا ہے. وہ کوئی نہ کوئی پارٹی تو جوائن کریں گے. سب سے زیادہ ممبران آزاد ہیں، مینڈیٹ ان کو ملا ہے. نون لیگ کو تو مینڈیٹ ہے دوسرے نمبر کا. تو نون لیگ کیسے حکومت بنا رہی ہے؟ نون لیگ سے پہلے تو ان کو موقع ملنا چاہیے. اگر ووٹ کو عزت دو والی بات ہے، اگر مینڈیٹ کو عزت دینی ہے، تو پھر آزاد ممبران کو آزاد ممبران کے سیٹیں زیادہ آئی ہیں تو ان کو حق دینا چاہیے کہ وہ حکومت بنائے. اور نون لیگ کے ساتھ پھر تجربہ یہ بھی ہوا ہے کہ جی نون لیگ نے جو 14 مہینے PDM کے ساتھ، ہمارے ساتھ PDM کے دور میں حکومت کی، اس وقت لیڈ شہباز شریف صاحب کر رہے تھے. تو اس وقت کا بھی تجربہ نون لیگ کے ساتھ کوئی اچھا نہیں رہا. اس لیے آج CEC کے اکثریتی ارکان نے رائے یہ دی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ بات کی جائے اس مقصد کے لیے، اور PTI کے آزاد ارکان کے ساتھ بھی بات کی جائے، اور تمام جماعتوں کے ساتھ بات کی جائے. ایک تو داندلی کے حوالے سے جائزہ لیا جائے، جن جن جماعتوں کو تحفظات ہیں، ریزرویشن ہیں، ان کے ریزرویشن بھی سنیں، اور ہمارے بھی ریزرویشن جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کیے جائیں تاکہ مشترکہ حکمت عملی پر ڈسکس کیا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تمام جماعتوں سے اس پر بھی بات کی جائے حکومت سازی کے حوالے سے کہ کس کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے، نون لیگ کے ساتھ بنائی جائے، کیا کیا جائے. تو اس میں نون لیگ کے لیے شرط آج CEC نے، اور اسی مقصد کے لیے کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور کمیٹی کو کہا گیا ہے کہ آپ نون لیگ کے ساتھ جب ملیں تو نون لیگ کو شرط یہ رکھیں کہ اگر وزیر اعظم بناتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کو تو پھر تو ہم آپ کے ساتھ حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن اگر بلاول کو وزیر اعظم نہیں بناتے، نون لیگ کا وزیر اعظم لاتے ہیں، تو پھر ہمیں آپ کے ساتھ حکومتی اتحاد میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. پھر یہ آج اکثریتی جو سینئر رہنما ہے CEC کے، انہوں نے رائے دی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھیں. ہاں، نون لیگ کو تعاون چاہیے تو نون لیگ کے ساتھ تعاون کریں، ملکی مفاد میں، ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے نون لیگ کے ساتھ تعاون کریں، لیکن بیٹھیں اپوزیشن میں. اگر نون لیگ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم نہیں بناتی تو یہ آج ڈسکس کیا گیا ہے. یعنی وزارت عظمیٰ سمجھ لیں دوسرے الفاظ میں، سیدھے الفاظ میں، کہ نون لیگ سے وزارت عظمیٰ مانگ لی ہے اتحاد کے لیے کہ اس شرط پہ آئیں گے کہ آپ وزیر اعظم بنائیں بلاول بھٹو زرداری کو تو ہم مل کر حکومت بنا سکتے ہیں. اب اس میں اچھا، اس کے علاوہ آزاد ممبران سے بھی بات کی جائے گی. اگر آزاد ممبران کے ساتھ مذاکرات میں کوئی بریک تھرو آتا ہے، کوئی بات وہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کوئی بات پیپلز پارٹی کی، لیکن پیپلز پارٹی ان کے وزیر اعظم کے پیچھے بھی نہیں جائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے آج یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بھائی نون لیگ اور آزاد ممبران دونوں ڈیلیور نہیں کر پاتے، اور دونوں کے ساتھ ہمارا تجربہ رہا ہے. اس لیے یہ 14 مہینے کا شہباز شریف کے ساتھ بھی رہا، اس لیے پیپلز پارٹی کو لیڈنگ رول دیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ
پیپلز پارٹی ان کے ساتھ چل سکتی ہے، حکومت بنا سکتی ہے۔ لیڈنگ رول پیپلز پارٹی کو نہیں ہوگا، بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم نہیں بنیں گے تو نہ آزاد کے ساتھ جائیں گے نہ نون لیگ کے ساتھ جائیں گے، پھر جو حکومت بنا سکتا ہے وہ بنائے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ یہ پیپلز پارٹی نے آج اکثریت ارکان نے رائے دی ہے۔ اور اس کے علاوہ نون لیگ کے حوالے سے ایک اور بھی آپشن ڈسکس کیا گیا کہ بھائی نون لیگ، اچھا پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا معاملہ ہے اور بلوچستان میں بھی وزارت اعلیٰ کا معاملہ ہے، وہاں پہ بھی نون لیگ کی بھی ہیں سیٹیں، پیپلز پارٹی کی بھی ہیں۔ پنجاب میں نون لیگ کی زیادہ ہیں، لیکن حکومت پھر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کے ساتھ ہی بنانی پڑے گی، کیونکہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے راؤنڈ اباؤٹ تھوڑے بہت ڈفرنس کے ساتھ، کچھ ممبران کے ڈفرنس کے ساتھ تقریباً ساتھ ہیں، دونوں کٹھے چل رہی ہیں، کوئی 137 پہ ہے تو کوئی 138 پہ ہے، کبھی کوئی 138 پہ ہے، کوئی 137 پہ ہے۔ اس طرح کے مارجن کے ساتھ جا رہی ہے نون لیگ اور آزاد ممبران، تو ظاہر ہے وہاں پہ ضرورت پڑے گی نون لیگ کو اتحادی کی، ایک دو اتحادی جماعتوں کی۔ اب پیپلز پارٹی کے 10 ممبران ہیں پنجاب میں، پیپلز پارٹی کے 10 ممبران جائیں گے تو نون لیگ کی اسٹرانگ حکومت بنے گی، نہیں تو حکومت نہیں بن پائے گی، اور حکومت بنے گی بھی تو وہ کمزور ترین، وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ تو نون لیگ کی لہذا مجبوریاں ہیں، پیپلز پارٹی کی مجبوری اس وقت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی آزاد ہے، سکون میں ہے، چل کر رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے۔ حکومت بنانا چاہ رہی ہے نون لیگ، تو نون لیگ اپنے بندے پورے کرے۔ پھر مرکز میں بھی پیپلز پارٹی مجبوری ہے نون لیگ کی، اور پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی نون لیگ کی مجبوری ہے۔ پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی پیپلز پارٹی مجبوری ہے، پیپلز پارٹی کی نون لیگ مجبوری نہیں ہے۔ نون لیگ حکومت بنانا چاہتی بنائے، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوگی۔ یہ پیپلز پارٹی نے آج کہا ہے کہ بھئی ہماری تو کوئی مجبوری ہے نہیں، ہم تو ویسے بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ جلدی اور ضرورت نون لیگ کو ہے کہ بھئی مینڈیٹ ہمیں ملا ہے، بھئی مینڈیٹ تو آزاد ممبران کو ملا ہے، آپ کو تو دوسرے نمبر پر ملا ہے۔ آزاد ممبران کسی نہ کسی جماعت کو تو جوائن کریں گے نا، تو وہ جماعت کی بنیاد پر حکومت بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ تو اب نون لیگ کے رہنما خود یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بغیر ہم نہ پنجاب میں چل سکتے ہیں نہ مرکز میں چل سکتے ہیں، یعنی نون لیگ کی پیپلز پارٹی مجبوری ہے، اور پیپلز پارٹی کی نون لیگ مجبوری نہیں ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی اب اس کا فائدہ اٹھانا چاہے گی اور چاہتی ہے۔ تو اجلاس جو سی ای سی کا تھا وہ ابھی جاری رہنا ہے، آج بھی جاری رہے گا۔ کمیٹی کے ناموں کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شیری رحمان، شازیہ مریف اور فیصل کریم کنڈی نے میڈیا کو بریفنگ بھی دی، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کمیٹی قائم ہوگی، جو کمیٹی تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرے گی، رابطے کرے گی، داندلی کے حوالے سے بھی ڈسکشن کرے گی، ریزرویشن اپنے بھی شیئر کرے گی، ان کے بھی سنے گی، مشترکہ حکمت عملی کے حوالے سے ڈسکس کرے گی، اور حکومت بنانے کے حوالے سے بھی نون لیگ سمیت پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کے ساتھ بھی بات کی جائے گی۔ جہاں پیپلز پارٹی کو مناسب لگے گا، وارا کھائے گا، وہاں پیپلز پارٹی اپنی سیاست کرے گی، لیکن نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنانے پر شدید ریزرویشن کا اظہار کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی سی ای سی کے اکثریت ارکان کی جانب سے۔ آج پھر اجلاس ہوگا، آج دیکھتے ہیں، اناؤنسمنٹ ہونی ہے، کچھ فیصلے اناؤنس کریں گے، تو دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیا فیصلے کرتی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔